نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ شرع لکم من الدین، شرع اس نے مقرر کیا۔ شرع کا لفظ کیا ہے؟ پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شرع کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ شرع کے لغوی معنی ہوتے ہیں راستہ۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ شارع عام نہیں ہے۔ پڑھی آپ نے کہیں کسی بلڈنگ کے باہر یا کسی علاقے کے باہر جو ایسے نو گو ایریاز ہوتے ہیں وہاں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ شارع عام نہیں ہے۔ تو شرع کا لفظ مطلب ہوتا ہے راستہ، ٹھیک ہے۔ شرع راستہ ہوگا، شرع چونکہ فعل ہے تو فعل کا مطلب کیا ہے؟ راستہ بنانا۔ یہ تو تھا اس کا لغوی معنی، اور اصطلاحاً اس سے مراد ہوتی ہے کوئی بھی طریقہ یا ضابطہ یا قاعدہ مقرر کرنا۔ کوئی بھی طریقہ، قاعدہ یا ضابطہ مقرر کرنا۔ عربی زبان میں اس اصطلاحی معنی کے لحاظ سے جب آپ تشریع کہتے ہیں، تشریع، ٹھیک ہے، تشریع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ضابطے اور قوانین کو واضح کرنا، جسے آپ کہتے ہیں لیجسلیشن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح شریعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شریعت کا لفظ جو ہے وہ لاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح شارع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا شارع، شارع کا مطلب کون ہوتا ہے؟ لاء گیور، یعنی جو قانون بنا کے دے رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ شرع لکم، اس نے تمہارے لیے قوانین اور ضابطے اور طریقے واضح کر دیے ہیں۔ اور پیچھے جو ہم نے آیت نمبر 10 میں پڑھا، اور اسی طرح آیت نمبر 11 اور 12 میں بھی، کہ اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پوری کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، اور وہی انسان کے حقیقی ولی ہیں۔ اور انسانوں کے درمیان جس بھی معاملے میں کسی بھی فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا جو سورس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا علم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو اصولاً اللہ ہی مالک ہے، ولی ہے، حاکم ہے، اس لیے اسی کا حق ہے کہ وہ ہمیں، چونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، چونکہ وہ ہمارا مالک ہے، چونکہ وہ ہمارا پرووائڈر ہے، تو اس لیے یہ اسی کا حق ہے کہ پھر وہ ہمیں وہ طریقے بھی بتائے، وہ قوانین بھی دے، وہ ضابطے اور اخلاق بھی سکھائے جس پر ہمیں چلنا ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن کو جو شخص بناتا ہے تو پھر اس کی آرگنائزیشن کے تمام اصول و ضوابط بھی وہی وضع کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کے بعد جو یہ موضوع لے کر آئے ہیں تو وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اپنے ذاتی طور طریقے اور قوانین نہیں بنائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو اصل میں فاطر السماوات والارض ہیں، جو اصل میں خالق اور مالک ہیں، جو اصل میں رزق دینے والے ہیں، پرووائڈر ہیں، رب السماوات والارض ہیں، اور جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے، جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اصل لاء گیور وہ ہیں، اصل اقتدار اعلیٰ ان کا ہے، وہی قانون وضع کریں گے اور اس قانون کو پھر ہمیں فالو کرنا ہوگا۔
شرع لکم من الدین، دین میں سے. اب من الدین کیا ہے؟ من الدین کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں. جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ آئین کے طور پر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی ہے، جو ہمیں قوانین اور ضوابط دیے ہیں قرآن کریم میں، وہ اصل میں ہمارا آئین ہے. کسی بھی ملک میں اس کا بنیادی جو قانون ہوتا ہے، جو اس کا آئین ہوتا ہے. مسلمان جو ہیں ان کا آئین وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے. جیسے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو اصولاً اسلامی ملک ہونے کے ناطے پاکستان کا جو آئین ہے، اس کے جو قوانین ہیں، ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت کے مطابق. پھر اسی طرح جیسے سورہ زمر میں ہم نے پڑھا تھا مخلصین لہ الدین کے معنوں میں، کہ دین کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی سرداری اور حاکمیت کو انسان اس طرح تسلیم کرے کہ اس کے احکام کی اطاعت کرے. اور جب یہ لفظ اس طریقے پر بولا جاتا ہے، یعنی دین جو ہے اس معنی کے ساتھ بولا جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اس طریقے کو جو دین کی نوعیت رکھنے والا ہے، اس کی اصل تشریح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. یعنی جس طریقے کو ہمیں ماننا ہے، جس طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے، جس طریقے پر ہمارے ملک کا آئین ہونا چاہیے، وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے وضع کی ہے. یعنی واجب الاطاعت قانون، جس کی پیروی نہ کرنے والا باغی کہلائے گا. سمجھ رہی؟ پیچیدہ تو نہیں ہو گئی بات؟ اصل میں یہ ایک پورا فلسفہ ہے. اگر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل سے نہیں سمجھاؤں گی تو پھر آپ اس آیت کی روح کو نہیں پا سکیں گے. تو شرع لکم الدین، لکم من الدین کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اصل سورس ہیں جو کسی بھی شخص، کسی بھی انفرادی یا اجتماعی کسی بھی قوم کے لیے آئین مقرر کرتے ہیں، اور وہ قوم یا وہ انفرادی طور پر وہ شخص اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس کو فالو کرے. اگر وہ نہیں کرتا، اگر وہ قوم نہیں کرتی، اگر وہ ملک نہیں کرتا، اگر وہ شخص نہیں کرتا، تو وہ پھر اللہ کے پاس باغی لکھا جائے گا. یعنی اس نے اللہ کے دیے ہوئے قانون کو توڑ دیا ہے. یا دوسرے معنوں میں آپ سمجھ لیجئے، اس نے اللہ تعالی کی حاکمیت کا انکار کر دیا اور اس نے اپنے من چاہے قانون کو پریفر کر کے اپنے آپ کو طاغوت کی لسٹ میں شامل کر لیا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وصّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. یعنی یہ دین کی جو نوعیت ہے، یہ جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وضع کی ہے ہماری طرف، جو ہدایت دی ہے، یہی سیم ہدایت جو ہے یہ حضرت نوح، ابراہیم، حضرت موسیٰ کو دی گئی. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حضرت نوح کا. حضرت نوح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے. حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی نسل انسانی کے چلنے میں حضرت نوح جو ہیں وہ ایک طرح سے حضرت آدم کی طرح کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ جو لوگ حضرت نوح کے ساتھ تھے بس وہی بچے، اور آئندہ نسل انسانی ان سے چلی، باقی سب کو ختم کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں ذکر کیا گیا. گویا ایک بریکٹ لگا دی گئی کہ بیچ میں بھی جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کا بھی یہی طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو
دیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کو چونکہ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے اور ان کو مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، پھر یہود و نصارہ بھی جو ہے مانتے ہیں، تو وہ ایک درمیانی نبی کے طور پر ان کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا گیا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی جن نے شریعتیں دی ہیں۔ اور ویسے تو یہ جو دو بریکٹس ہیں حضرت نوح سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ سب ایک ہی دین لے کر آئے، لیکن نمونے کے طور پر اور بھی جگہوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 5 جلیل القدر انبیاء کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ان سے لوگ فیملیئر تھے اور ان کی پھر امتوں میں آگے انبیاء بھی آئے، جیسے حضرت موسیٰ کی جو امت ہے، جو بنی اسرائیل ہے حضرت ابراہیم کے ڈسینڈرز میں سے، ان میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 4000 انبیاء آئے۔ تو گویا سب نبی جو آئے وہ ایک ہی قانون لے کر آئے تھے، ایک ہی اصول دین کا اصول لے کر آئے تھے۔ اور اس بات کو یہاں پر اس میں بہت ساری پوائنٹس مزید ہائی لائٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہی کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں وصّیٰ بہ نوحًا، یعنی وصیت کی گئی ہے اس کے بارے میں نوح علیہ السلام کو، یعنی انبیاء کے ذریعے قوانین دیتا ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے نا لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے خود کیوں نہیں باتیں کرتا؟ تو گویا انہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر لوگوں کو دین نہیں سکھاتے، بلکہ اپنے انبیاء کے ذریعے دین سکھاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ جو دین ابتداً جو دین نازل ہوا ہے حضرت آدم سے لے کر پھر حضرت نوح سے اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، وہ ایک ہی ہے، جیسا بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے دین الگ الگ جو ہیں وہ لوگوں کو دیے گئے ہوں، بلکہ دین ایک ہی ہے جسے سب لے کر آئے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب انبیاء کی جماعت آپس میں اللاتی بھائی ہیں، ہم سب کا دین ایک ہی ہے۔ اللاتی بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا باپ ایک ہوتا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللاتی بھائیوں کا ایک ہی باپ ہوتا ہے، اسی طرح ہم سب انبیاء ایک ہی دین کو لے کر آئے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي۔ تو ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی طرف یہی وحی کی گئی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی میرے سوا، اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہتے ہیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدونی، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ دونوں چیزوں دو الفاظ جو یہاں پر آئے ہیں، تو لا الہ الا اللہ اور پھر اس پر حکم دوبارہ کہ فاعبدونی، یہ پورے دین کو کور کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ہی دین دیا۔ پھر یہ بھی اس کے اندر اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ماننے کے ساتھ ساتھ رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ دین ہمیں ملا رسول کے توسط سے ہے اور یہ دین کا لازمی جز ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس شریعت کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس اوتھینٹک سورس پر ایمان نہ لاتا ہو جس کی طرف سے وہ اس کو ملا۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیث پر ایمان نہیں لاتے، وہ حدیث کو نہیں مانتے۔ تو اب قرآن ہمیں کہاں سے ملا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ہر شخص کے اوپر قرآن کو ودیعت کیا تھا؟ قرآن ہمیں کس کی زبان سے ملا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو جس طرح قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیں ملا اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح رسالت کا تقاضا یہ ہے، رسالت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حدیث پر بھی ایمان رکھیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حلال کیا ہے ہمارے لیے اس کو ہم حلال کہیں، اور جس کو انہوں نے حرام کہا ہے اس کو ہم حرام کہیں. ٹھیک ہے، تو جو حدیث کا انکار کر دیتے ہیں ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وصیت کی ان کو، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو. اب اقیم الدین کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو معنی مطلب درست ترجمے کیے جا سکتے ہیں. دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو پہلے سے قائم کیا جائے، یعنی وہ ہے نہیں، موجود نہیں ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے، ان کو بتایا جائے. ٹو کنوے نا، دین کو قائم کرنا مطلب دین ان تک پہنچانا، اس کا نفاذ کرنا. پھر یہ کہ اس کو قائم رکھنا. اقیم الدین کے دو معنی ہیں، دین کو قائم کرنا ایٹ ویری فرسٹ اسٹیج، اور اس کے بعد پھر اس کو قائم رکھنا. یہ نہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک کام کر دیں اور پھر ہم اس کو چھوڑ دیں. مثال کے طور پر پاکستان میں قوانین بنتے ہیں مختلف قسم کے، تو اس میں لائک حدود کا قانون بنا غالباً جال حق کے دور میں، شریعت کورٹ بنی اور اس کے اندر حدود کا قانون بنا، زنا کی جو سزا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو قائم کر دیا گیا لیکن اس کو قائم رکھا نہیں گیا. کچھ عرصے تک اس کے اوپر عمل ہوا، اس کے بعد اس کو صرف قوانین کی اس کتابوں میں موجود ہے، جو شریعت کوڈ ہے اس کی جو لٹریچر ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر فزیکلی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اقیم الدین پورا نہیں ہوا. دین آپ نے قائم کیا، پہلے آپ نے اس کو نافذ کر دیا لیکن پھر اس کو انفورسمنٹ نہیں دی، اس کے اوپر جاری نہیں رکھا اس کو. تو اقیم الدین میں دونوں معنی آ جائیں گے. دین کو قائم کرنا بھی، یعنی جہاں دین قائم نہیں ہے وہاں اسے قائم کیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو قائم رکھا بھی جائے، اور مسلسل اس کے لیے جو ہے وہ کوششیں جاری رکھی جائے. پھر اب یہاں پر دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہ دین کے قائم کرنے سے کیا مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ خود دین سے کیا مراد ہے. صاحب تفہیم الدین جو ہیں ابو العلا مودودی، وہ اس کو بڑا خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قائم کرنا اگر فزیکل چیز کے لیے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو کھڑا کرنا. ٹھیک ہے، کاما یقیم، اسے کاما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا. اب قائمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونے والا. کوئی فزیکلی کوئی چیز ہے تو آپ کہیں گے اگر وہ بیٹھا ہے جانور تو آپ نے اس کو کھڑا کر دیا، اب آپ نے اس کو قائم کر دیا. اسی طرح آپ عمارت بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس عمارت کا قیام اس سن میں وجود میں آیا. اسی طرح آپ آرگنائزیشن کو بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کا قیام فلاں وقت میں ہوا. تو یہ تو ہے فزیکل چیزیں. لیکن اگر بات آ جاتی ہے معنوی، جیسے دین ہے، اب دین نظر تو نہیں آتا، تو دین کے قیام کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر دین کے قیام کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کا ابلاغ کر دیں، بلکہ دین کے قیام کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کا ابلاغ کرنے کے بعد اس کو نافذ ہی کریں. مثال کے طور پر شراب حرام ہے، آپ نے بتا دیا، قرآن کریم سے پڑھا اور آپ نے شراب کی حرمت کے بارے میں بتا دیا کہ یہ حرام ہے. اب اگر وہ حرام ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے مرتکب کو سزا بھی دی جائے گی. یہ ہے دین کو قائم رکھنا. اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کے اوپر جو تعزیر ہوگی اس کو جاری بھی کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے قوانین کو وضع کرنا، یہ ہوگا دین کو قائم رکھنا. ٹھیک ہے، یعنی فرسٹ آف آل اس کا ابلاغ کر دینا، اینڈ دین سیکنڈلی پھر اس کے لیے کوشش بھی کرنا، لوگوں کو اس پر قائل کرنا، لوگوں کو اس پر سمجھانا. اچھا، یہاں پر جب ہم یہ بات کریں نا تو ایک ڈائریکٹ جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ سعودی عرب والا فارمولا ذہن میں آتا ہے، لٹھ کے ساتھ دین کو قائم کرنا. یہ درست طریقہ نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین
کا ابلاغ کیا اور دین کو قائم کیا، تو سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے دین کو قائم کرنے کا؟ آسان احکامات سے مشکل احکامات کی طرف لے کے جانا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک شخص نے آ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کی یا ایک 8-10 صحابیوں کی کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ ڈنڈا پکڑ لیں اور مار مار کے لوگوں کو مسجدوں میں لے کر آئیں، یا عورتوں کو مار مار کے جو ہیں وہ برقعے پہنائیں۔ آپ نے دیکھا ایسا کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کی، اور وہ تھی تربیت۔ لٹھ کے زور پر جو کام کرایا جاتا ہے وہ صرف اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ ڈنڈا سر پہ رہتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہماری قوم ہے، ہم خود ہیں۔ جب تک ہمیں چالان کا خوف رہتا ہے اور جب تک ایمانداری سے چالان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ٹریفک کے رولز کو فالو کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں پتہ ہے کہ سارجنٹ دیکھ نہیں رہا، کوئی کیمرہ نہیں لگا، وہاں ہم رولز کو فالو نہیں کرتے۔ ہر کام میں ہمارا یہی حال ہے۔ تو ایسی قومیں کبھی بھی کسی بھی چیز پر کنسسٹنٹ نہیں رہتی۔ ایسے یہ انفرادی طور پر بھی آپ دیکھ لیجئے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی اپنی زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے، اور بس جہاں ان کے اوپر کسی کا زور ہوتا ہے وہاں وہ کام کر لیتے، اور جہاں وہ زور نہیں ہوتا وہ کام نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے دین کو قائم کرنے کا، وہ زیادہ دیر پا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس نہج پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو قائم کیا، تو پھر وہ نسلوں تک قائم رہا۔ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ جب ایسے لوگ شامل ہوئے جن کی تربیت پھر اس طرح نہیں ہوئی جیسا کہ پہلی نسل کی ہوئی تھی، جیسا کہ صحابہ اکرام کی ہوئی تھی، اور جیسا کہ صحابہ اکرام نے تابعین کی تھی اور تبع تابعین کی ہوئی تھی، آگے جاتے جاتے جیسے جیسے مزید علاقے فتح ہوئے اور نو مسلم لوگ شامل ہوئے، نئے نئے مسلمان ہوئے، اور ان کی تربیت اس طرح نہیں تھی، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کے اندر خرابی بڑھتی چلی گئی، اور اس چیز کا اظہار خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ بہترین زمانہ میرا ہے، ثم یلونہ ثم یلونہ ثم یلونہ، پھر وہ جو اس کے بعد آئے گا، پھر جو اس کے بعد آئے گا، پھر جو اس کے بعد آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور۔ تو یہ کیوں اتنی مستقل تبدیلی تھی جو نسلوں تک گئی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لٹھ کے زور پر دین نافذ نہیں کیا تھا، دین کا قیام نہیں کیا تھا، بلکہ لوگوں کے دل بدل دیے تھے۔ اور دل کیسے بدلے جاتے ہیں؟ اب اپنے بچوں کی مثال لیں۔ آپ اپنے بچوں کو جب تھریٹ کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، نماز کے لیے کرتے ہیں یا قرآن کے لیے یا کسی قرآن کی کلاس کو جوائن کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سامنے ہیں وہ کر لیں گے، یا آپ کو دکھانے کے لیے کر لیں گے، لیکن اندر سے وہ اس کے اندر راضی نہیں ہوتے تو وہ کچھ بھی سیکھ نہیں پاتے۔ اسی لیے میں ہمیشہ ماؤں کو کہتی ہوں کہ بچوں کو کنونس کر کے ان کو کلاس میں بٹھائیں، زور زبردستی کے ساتھ نہ بٹھائیں، اور کوشش کریں کہ وہ خوشی خوشی پڑھیں۔ جب دل بدلتا ہے تو انسان بڑے سے بڑا کام کرنے، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دل نہیں بدلا ہوگا، اگر تربیت نہیں ہوئی ہوگی، تو پھر کچھ بھی اس کو لیے آپ رکھ دیں، کوئی بھی سزا مقرر کر دیں، کچھ بھی کر لیں، اس کے وہ نتائج نہیں آئیں گے۔ عارضی طور پر نتیجہ ضرور آئے گا، لیکن اس عارضی نتیجے کے اندر بھی پیچھے بے شمار خرابیاں جو ہیں وہ چھپی ہوں گی، جس کا آپ بہترین نظارہ کر سکتے ہیں اگر آپ سعودی جو قانون اور سعودی طریقہ کار ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے اس کا مطالعہ کریں۔ بہرحال یہ کیسے ہوگا؟ اب یہ تو کرنا ہے، حکیم الدین کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ مختلف آیات میں آپ دیکھیے، جیسے سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔
حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذالک دین القیمہ. حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کریں، دین کو قائم کرنا، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. تو پھر یہ دل کیسے بدلیں گے؟ جی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اگر ہم قرآن کریم کو اس کے معنوں میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیہ کیا ہمارا، اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں نا تو واقعتاً قرآن دل بدل دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں، یعنی اولین تو قرآن کریم ہی ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جو انسان کے دل پر ایفیکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ماحول، ہمیں ایسا ماحول بنانا ہے اپنے ارد گرد، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے اندر ایسا ماحول جہاں بچے دین کے ثمرات دیکھیں، جہاں ان کو صحیح دین ملے، سنا سنایا دین نہ ہو، سالڈ، جہاں وہ سوال کر سکے، جہاں وہ پوچھ سکے آپ سے کہ اللہ کون ہے، ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی ہے. اس میں مطلب ہمیں اپنے بچوں کو ایسا ماحول دینا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے. ٹھیک ہے. اور پھر دینی ماحول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بہت ہی روکھا پھیکا سا ماحول ہو گیا. دینی ماحول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حدود کے بس آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہنا، ان حدود سے باہر نہیں جانا. تو ماحول بہت ضروری ہے، اور ماحول بنانے کے لیے آپ کو لائک مائنڈیڈ پیپل چاہیے ہوتے ہیں. اور وہ کون ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. سب سے پہلے جو آپ کے سپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کے اسپاؤزز کی ہوتی ہے، آپ کے اپنے بچوں کی ہوتی ہے. پھر آپ کے دوست، ایسے لوگوں کے، ایسے لائک مائنڈیڈ لوگوں سے دوستیاں کرنا، یا آپ کے جو دوست ہیں ان کو اپنا جو ہے ہم خیال بنانے کی کوشش کرنا. یہ چیز ماحول بنائے گی. پھر ماحول کے اندر اس ماحول کو قائم رکھنے کے لیے لیڈرشپ ہونا. ہم چونکہ بہت بڑے پیمانے پہ، میں ملک کے لیول پہ بات نہیں کری، میں گھر کے لیول پر بات کر رہی ہوں، خاندان کے لیول پہ بات کر رہی ہوں، آپ کے دوست احباب کے لیول پر بات کر رہی ہوں. لیڈرشپ ہونا ضروری ہے. آپ ایک چیز شروع کر دیتے ہیں، جیسے پیچھے بھی ہم نے یہ بات کی نا کہ دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جسٹ ونس آپ ایک چیز کو سٹارٹ کر دیں گے تو وہ آٹو پہ لگا رہے گا اور وہ ہوتا چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ایک دن 4 دن وہ بہت اچھے سے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ سستی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے جو بچوں کو ہر بار جب وہ ڈھیلے پڑنے لگیں تو ان کو خوبصورت طریقے سے دوبارہ سیدھے رستے پر لا سکیں، ان کو وہاں سے دور نہ ہونے دیں. اور آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ آپ ریئلائز کر لیں کہ میرا بچہ ٹریک سے اترنے والا ہے. اس کے اترنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب یہ جو ہے یہ چھوڑ دے گا یہ کام کرنا، اس کے مزاج میں یہ فرق آ رہا ہے. اسی طرح اپنے دوست کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے، ہمیں ان کے مزاج آشنا ہونا چاہیے. جیسے میں پہلے بھی کہتی ہوں نا کہ جو مبلغ ہوتا ہے اس کو ایک سائیکائٹرسٹ بھی ہونا چاہیے، اس کو لوگوں کی نفسیات سمجھ آنی چاہیے، کس انسان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کس لیول پر وہ سوچ سکتا ہے اور انتہائی کس لیول تک وہ جا سکتا ہے.
تو اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھانا بھی ضروری ہے. جب آپ دین قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے نالج کو بڑھانا، اپنے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کرنا، اور سب سے بڑی چیز اپنے اندر ہمبلنس لے کر آنا، عاجزی لے کر آنا. سب سے کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے بہترین ہونے کے باوجود اپنے ٹیم ممبرز کے ساتھ عاجزی کا رویہ رکھتا ہے، ان کے اوپر لٹھ لے کے نہیں کھڑا ہوتا. اس میں آپ دیکھیں کہ پھر جو لیڈر ہوتا ہے، جو انیشیٹ کر رہا ہے، اس کو سب سے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اس کو اپنی خواہشات بانٹنی پڑتی ہیں، اس کو اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے اس کو ایز پر ریکوائرمنٹ آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اس کو اپنے غصے پہ قابو کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنی الفاظ کے چناؤ میں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے، اس کو ہمیشہ مسکراتے رہنا پڑتا ہے حالانکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. اور یہ معاملہ آپ دیکھیے کہ ہر اس پرسن ٹو پرسن آپ کا رہے گا جس کے ساتھ آپ دین کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آپ کے ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ سنتیں پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہترین سنت تھی کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں اور تکلیفوں کا سوچ کے دیکھیے کہ وہ کتنے دکھی ہوتے تھے، کس تکلیف اور کس کیسی بھوک میں وہ مبتلا ہوتے تھے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے دگنی شدت کا بخار آتا ہے، کیونکہ مرتبہ بہت بڑا تھا. پھر بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کہیں پر بھی چیختے چلاتے غصہ کرتے دکھائی نہیں دیتے، کہیں پر بھی. حتیٰ کہ ممبر پر جب آپ کو شدید غصہ بھی آتا تھا تو صحابہ فرماتے صرف آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور کبھی آپ نے زور زور سے ہاتھ ہلا کے اشارے کر کے کہ تم وہ ہو، تم نے یہ کیا، کبھی ایسا نہیں کہا. مسکرا کے، پیار سے. اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات سنتے تھے. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے. کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ہم نے ان کی بات سنی؟ کبھی ہم ان کی بات کیسے سنتے؟ کیا ہم پوری توجہ سے ان کی بات سنتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی تھے، ایک رسول تھے، اللہ کے محبوب تھے، ایک سلطنت کے بادشاہ تھے، ایک سپہ سالار تھے. اس کے باوجود ایک بدو بھی آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو آپ سارے کام چھوڑ کے پوری توجہ سے اس کی طرف منہ موڑ کے اس کے سامنے اس کو تسلی کے ساتھ بات اس کی سنتے، پہلے اس کی بات سنتے پھر اپنی بات بتاتے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ اگر ہم اپنے گھر کے لیول پر اقامت دین نہیں کر پا رہے تو اس میں وجوہات کیا ہیں؟ ہماری اپنی ہی تو غلطیاں نہیں ہیں. تو جو فیکٹرز ہیں دین کے قائم کرنے کے لیے انفرادی طور پر بھی اور پھر گھر کے لیول پر بھی، اور پھر گھر کے لیول سے آپ کو پتہ ہے کہ گھروں سے مل کر سوسائٹیز بنتی ہیں، معاشرے بنتے ہیں، اور معاشروں سے مل کر پھر ملک بنتے ہیں، اور ملکوں سے مل کر ہی دنیا بنی ہے. تو گریجولی یہ جب نفاذ ہوگا تو اب دیکھیں گے کہ ہر جگہ آپ کو یہی اصول چاہیے ہوں گے. ایک اچھا لیڈر، کیپیبل لیڈر، اور پھر وہ لیڈر ایسا ماحول بنائے جس کے اندر لوگ بہت سہولت کے ساتھ دین پر عمل کر سکیں، اور پھر ان کو ایک مسلسل موٹیویشن دینا، ایک مسلسل سپورٹ دینا، تعاونوا علی البر کرتے رہنا، ایک اچھی ٹیم بنانا، کیپیبل لوگوں کی ٹیم بنانا. اکیلا شخص تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح جب ہم گھر میں کام کرتے ہیں دین کے قیام کا تو اس میں بھی ہم ٹیم ورک کر سکتے ہیں، اس میں بھی ہم ٹیم بنا سکتے ہیں. اپنی مختلف ایج گروپ کے بچوں کو ان کو مختلف ڈیوٹیز دے کر، ان کے دوستوں کے ساتھ گروپ بنا کر
ان سے کام کروائیں، اسی طرح ان کے اندر یہ کوالٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں. اور یہی پھر کام یعنی دلوں کے بدلنے کا کام، تربیت کا کام جب معاشروں کے لیول پر ہوگا تو پھر ایک امت مسلمہ وجود میں آئے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے. تو دین کا قیام لٹھ کے زور پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دین کا قیام ہوتا ہے جب دل بدل جاتے ہیں، پھر وہ پائیدار ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور تم اس میں آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، دین کو قائم کرو. اور اس میں کچھ لوگوں نے اس چیز کا شبہ لیا کہ جیسے ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور طریقہ جو ہے وہ وضع کر دیا ہے. تو وہ انہوں نے پھر یہ رائے قائم کر لی کہ اس سے مراد جو ہے وہ شرعی احکام و ضوابط نہیں ہے، یعنی عقیم الدین سے مراد شرعی احکام و ضوابط نہیں ہے، صرف توحید اور آخرت اور بنیادی عقائد کا نفاذ ہے. تو یہ چیز درست نہیں ہے. اگر یہ چیز درست ہوتی تو پھر ہر نبی کے لیے، جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ دین کا لفظ جو ہے وہ قرآن کریم میں مختلف معنوں میں آیا ہے. تو عقیم الدین کا مطلب صرف عقائد کا نفاذ نہیں ہے، بلکہ اس میں جیسے بھی میں نے سورہ بینہ کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی مخلصین لہ الدین کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ ذالک دین القیمہ. تو یہ کس کے لیے کہا گیا؟ یہ اہل کتاب کے لیے کہا گیا. تو اہل کتاب کو جو نماز اور زکوٰۃ کا جو فارمولا دیا گیا وہ ڈیفینیٹلی ہم سے مختلف تھا، تو لیکن اس کے نفاذ کا بھی حکم دیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دین کو قائم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے جیسے اب لوگ کہتے ہیں نا کہ دین ایک جو ہے وہ ٹھیک ہے، دین میں کوئی لا اکراہ فی الدین کو وہ کہتے ہیں نا کہ اب بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب دین میں کوئی جو ہے وہ زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے. تو وہ بھی اس کی مس انٹرپریٹیشن ہے. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ زبردستی کسی کو اسلام میں شامل نہیں کیا جائے گا. لیکن آپ جب اسلام میں شامل ہو گئے تو پھر آپ جیسے ایک کمپنی میں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے تو پھر آپ ساری شرائط اور ضوابط کو نافذ کرنے کے پابند ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ تمام شریعت کے قوانین اور اخلاقی قوانین تمام کے تمام جو ہیں وہ نافذ کرنا بدرجہ اولا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، ایک دوسرے کہ جو دین کو جو ہے وہ اپنی رائے کے ساتھ نہ لو. اپنی رائے کے ساتھ جب انسان دین کو لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں تفرقہ بازی ہو جاتی ہے. جب وہ اصل سے جدا ہو جاتا ہے، قرآن و سنت سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر مختلف قسم کی گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ گروہ بندیوں میں جب تعصب بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہترین مثال ہماری اپنی امت میں موجود ہے کہ کس طرح لوگ اختلافی چھوٹے ایسے اختلافی مسائل لے کر جو کہ فروعی ہے، بنیادی بھی نہیں ہے، وہ لے کر اپنی مسجدیں اور اپنے مدارس الگ کیے ہوئے ہیں. اور اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ اوریجنل دین قائم کرو، اصل دین، وہ دین جو تمام انبیاء لے کر آئے اس کو نافذ کرو اور پھر اس میں تفرقہ نہ کرو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور بہت ہی بھاری ہے مشرکوں پر جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو. کس کی طرف بلاتے ہیں؟ توحید کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے دیے ہوئے قانون اور ضوابط کی طرف. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ وہ ہے جو چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اسے جو رجوع کرتا ہے. یہاں پر پھر وہی بات دہرائی گئی ہے جو پہلے بھی آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی ذکر ہو چکی کہ یہ جو دین ہے اس کی جو شارع ہے، ٹھیک ہے، یہ شرائع عام ہے، بالکل کھلی واضح. اس میں ایسا نہیں ہے
کہ انسان سے کچھ چھپا ہوا ہو. تو یہ لوگ جو ہیں بجائے اس واضح دین کو اختیار کرنے کے یہ اس میں بگڑ رہے ہیں، یہ اس میں مینس نکال رہے ہیں، یہ اس پر اعتراضات کریں. تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو سیدھے رستے پہ ڈالے. پھر اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس دین کو اختیار کرنا چاہتا ہے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں انہوں نے تفرقہ ڈالا مگر بعد اس کے کہ جو ان کے پاس علم آ گیا سرکشی کی وجہ سے آپس میں. ہر دور میں جو خاص طور پر دین کے اندر تفرقہ بازی ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگوں کو اصل بات پتہ نہیں تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا جھنڈا بلند کرنا چاہتے تھے. جو مختلف گروہ بن گئے اس وجہ سے نہیں بنے کہ ان کے پاس اصل علم نہیں تھا، وہ اس وجہ سے گروہوں میں تقسیم ہو گئے کیونکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اس کو لیڈر بنا دیا جائے، اس کو سیادت مل جائے، اس کے فالوورز زیادہ ہو جائیں، وہ زیادہ جو ہے مقبول ہو جائے لوگوں میں، اس کو دین کی سیادت اور سرداری مل جائے. تو جب لوگوں کی انٹینشنز یہ ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کرنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرنے لگے، تو پھر ان کے اندر تفرقہ پیدا ہو گیا. اور دینی طبقوں میں، دینی جو طبقات ہیں، دینی جو گروہ ہیں، اس میں جو یہ لیگ پولنگ والی چیز ہے، ایک عالم دوسرے عالم کی کاٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اس کے اوپر الزام لگاتا ہے، تیسرا ان دونوں پہ لگاتا ہے اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کسی بھی اور ادارے، کسی بھی اور معاملے میں سے زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دین بیسیکلی یہ پھر کسی ادارے یا کسی انسان کا نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا نقصان ہے، یہ اس بڑے کاز کا نقصان ہے جسے انبیاء لے کر آئے. تو اس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا. دوسری اس کے اندر وجہ جو ہے وہ یہ ہے، جو اس کو دور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بنیادی جو علم ہے، جو اوریجنل سورس آف نالج ہے، اس کے ساتھ چمٹ جائے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی بھی نہیں بھٹکو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور میری سنت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور قرآن. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیں پتہ چلتی ہے احادیث سے، اور احادیث میں بھی بہت واضح قوانین جو ہیں، واضح اصول مرتب کر دیے گئے ہیں کہ کون سی حدیث کو آپ کس طرح لیں گے. یعنی یہ وہ اصول اور ضوابط ہیں جو تمام مکتبہ فکر میں، تمام جو ہمارے ہاں گروہ بن گئے ہیں ان میں یہ مانے جاتے ہیں. صحیح بخاری کو قرآن کریم کے بعد سب سے مستند سورس مانا جاتا ہے حدیث کا. لیکن پھر تفرقہ کہاں پر آ گیا؟ جب لوگوں نے اپنے اپنے امام کا جھنڈا بلند کرنا شروع کر دیا، اور پھر اگرچہ ان کے پاس زیادہ مستند، زیادہ صحیح حدیث آ بھی گئی، تب بھی انہوں نے وہ قول، اپنے امام کے قول کو پریفر کیا اور حدیث کو چھوڑ دیا. یہ بنیادی وجہ بنی ان کے بیچ میں تفرقہ بازی کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات جو کہ پہلے گزر نہ چکی ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہ لے لیا ہوتا کہ ان کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں فیصلہ کر دیتا. اور یہاں پر کن گروہوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہود و نصارہ کی بھی اور مشرکین مکہ کی بھی. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور بے شک وہ لوگ جنہیں
ان کے بعد یعنی ان انبیاء کے بعد جو کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس میں شک میں پڑ گئے، بے چین کر دینے والے شک میں پڑ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا جو دور ہوتا ہے جب وہ گزر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس نبی کے قریبی ساتھیوں کا دور جو ہے وہ گزر جاتا ہے، تو آگے آنے والی نسلیں جہاں تک کتاب پہنچتی ہے تو وہ اس کتاب پر اعتماد کرنے کی بجائے اس کی ٹرانسلیشنز اور اس کی جو ٹرانسکرپشنز ہوتے ہیں، اس کی جو ڈسکرپشنز ہوتی ہیں، اس کی جو تفاسیر ہوتی ہیں، ان کے اوپر زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ پھر اپنے اپنے امام کی جو ایک اس کی ہوتی ہے، اس نے تفسیر کی ہوتی ہے، اس نے اس کا مطلب واضح کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ چمٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے فالوور میں بھی یہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد جب کتاب مرتب کی گئی، قریباً 110 یا 120 سال کا اس کے اندر آتا ہے وقفہ۔ حضرت عیسیٰ کے بعد جب باقاعدہ جو ہے ان کے حواریوں کے آگے اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے کمپائل کرنا شروع کی انجیل باقاعدہ طور پر، تو ہوا یہ کہ پھر ان کے ترجموں کو رواج زیادہ مل گیا۔ یعنی اوریجنل انجیل تو ویسے ریٹن فارم میں تھی ہی نہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو اوریجنل سورسز تھے اس کی بجائے جو تراجم کیے گئے آگے، جو آگے لوگوں نے اپنی جو ہے وہ تفسیر کی اس کو زیادہ رواج دے دیا گیا اوریجنل ٹیکسٹ کی بجائے۔ تو پھر ہوتا یہ گیا کہ آہستہ آہستہ لوگ اصل جو تعلیمات لے کر آئے تھے حضرت عیسیٰ سے وہ تو کہیں پیچھے رہ گئی، اور وہ چند ایک جملے ہی رہ گئے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے تورات اور انجیل میں، اور باقی اس کے اندر دوسرے لوگوں کی آراء جو ہیں وہ جمع ہوتی چلی گئی، جس سے پھر کیا ہوا، اب کوئی بھی 2 لوگ یا 10 لوگ جو ایک ہی بات کو بیان کر رہے ہیں تو لا محالہ اس کے اندر ڈفرنس آتا ہے، لا محالہ اس کے اندر اختلاف آتا ہے، تو اس سے پھر دین کے اوریجنل سورسز کے اندر ہی اختلافات پیدا ہونے شروع ہوتے۔ تو یہی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا تھا انبیاء کے بعد وہ اس میں شک میں پڑ گئے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اصل سورس کو چھوڑ کر اس کے جو آگے جو اس کی فروع تھی اس کو پکڑ لیا، اس کی جو ٹرانسلیشن تھی اس کو اصل بنا دیا۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، تو اسی دین کے لیے ذالکہ کا جو اسم اشارہ ہے یہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ دین کی طرف۔ فَادْعُوا، پس آپ دعوت دیجئے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر 10 مستقل جملے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، پس اس دین کی طرف آپ دعوت دیجئے۔ قرآن کریم میں 2 مقامات ایسے ہیں جس میں ایک آیت کے اندر 10 مستقل پورے مطلب یہ پورا فلسفہ رکھتا ہے اپنے اندر، یہ ایک چھوٹا چھوٹا جو جملہ ہے۔ سب سے پہلے کس چیز کی طرف دعوت دیجئے؟ اسی دین کی طرف۔ کس دین کی طرف؟ وہ جو سارے انبیاء لے کر ہے، اور بنیادی ماخذ کیا ہے اس کا کہ شرع لکم من الدین، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت کی ہے ہمیں، اور ہم اس کو عمل کرنے پر پابند ہیں۔ تو یہ جو اوریجنل دین ہے، جو اصل دین ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور پھر اس پر قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم کیا گیا ہے۔ اور وَاسْتَقِمْ میں پھر قائم کرنے کا معنی آتا ہے، یعنی خود بھی قائم رہیے اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر قائم رکھنے میں فیسیلیٹیٹ بھی کریں اور ان کو سکھائیں بھی اور اس دین کو نافذ بھی کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ نیکسٹ سینٹینس ہے، اور نہ آپ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے اس دین کے اندر کوئی بھی رد و بدل اور کمی بیشی نہ کریں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیادوں پر جو ہے گمراہ لوگوں سے کوئی مصالحت کر لی جائے، اور ان کے جو اوہام ہیں، ان کے جو تعصبات ہیں یا ان کے جو جاہلانہ طور طریقے ہیں ان کو دین میں گنجائش دی جائے، اس لالچ میں کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، دین کی طرف آ جائیں، بلکہ
جو دین پہنچانا ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ ان کو خالص وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ جیسا کہ حکم دیا گیا ہے خالص دین لوگوں تک پہنچایا جائے اور ان کو اس پر عمل کرنے پر مائل کیا جائے اور اس ہی دین کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے. اس کی بہترین مثال میں آپ کو اگر دینا چاہوں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مصالحت ہمارے ہاں دینی یا بزرگوں نے یا دینی طبقات نے جہاں پر انہوں نے کی کہ صرف اس وجہ سے کہ چلیں یہ آئیں تو صحیح دین کے اندر تو ہم ان کے طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں. تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ آ گئے دین میں چونکہ ان کا طریقہ وہی تھا انہیں پسند آیا وہ دین میں شامل ہو گئے لیکن اصل دین جو تھا وہ قائم نہیں ہو سکا. بر صغیر اس کی بہترین مثال ہے. بر صغیر کے اندر دین کا کام جو زیادہ دین پھیلانے کا کیا گیا تھا وہ مسلمان جو فاتحین تھے ان کے بعد بزرگان دین نے کیا اور تاجر جو آئے عرب ممالک سے انہوں نے کیا. بزرگان دین نے اس سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے بہت سارے بڑے صغیر لوگ مسلمان ہوئے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں بھی ہمیں وہ اصل دین نہ مسلمان حکومتیں کتنا عرصہ رہی آپ دیکھیے قریباً اگر میں صحیح بتا رہی ہوں قریباً 800 سال سے زیادہ حکومت رہی ہے بر صغیر میں مختلف مسلمان خاندانوں کی لیکن آپ کو اصل دین نافذ ہوگا کہیں بھی نظر نہیں آتا. اتنی لمبی ہسٹری میں آپ کو کہیں بھی اصل دین نظر نہیں آتا حالانکہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ مصالحت کر لی گئی کچھ تم دو کچھ تم لو. جیسے جو اکبر بادشاہ تھا اس نے دین الہی بنا ڈالا کیا کہ ہندو بھی راضی رہے عیسائی بھی راضی رہے یہودی بھی راضی رہے اور مسلمان بھی راضی رہے. تو کچھ اس کے دین سے لے لیا کچھ اس کے دین سے لے لیا اور ایک اپنے ملک میں ایک نیا دین نافذ کرنے کی اس نے کوشش کی تھی. اسی مصالحت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے روک دیا تھا اس قسم کی مصالحت سے کہ آپ جب مشرکین مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سورۃ نجم میں آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ آ کے صرف ہمارے بتوں پر ہاتھ رکھ دیں صرف اتنا کر دیں ہم آپ کی بات مانیں گے. تو وہ کیوں چاہتے تھے ایسا تاکہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بتوں کو بھی برا نہیں سمجھتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا کہ آپ ایسا بھی نہیں کریں. یہی یہاں کہا جا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ دین کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا دین کی پیروی کی جاتی ہے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب اور آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا. یعنی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین نافذ کیا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتارا ایز اٹ از میں اس پر ایمان لاتا ہوں. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ مِنْكُمْ اور مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا کہ میں تمہارے بیچ میں عدل کروں. یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایک بہت جامع فقرہ ہے جس میں ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح تفرقوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں تو ایسا نہیں کہ میں کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہمدردیاں کر دوں بلکہ میرا کام یہ ہے کہ میں عدل اور انصاف کے تقاضے میں وہی اوریجنل دین لے کر آؤں وہی اوریجنل دین تم لوگوں کو سکھاؤں سمجھاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کیا. یہ نہیں کہ میں کسی ایک گروہ کے ساتھ فیوریٹزم کروں. پھر یہ بھی کہ یہ جو دین میں لے کر آیا ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کا مطلب یہ عدل والا دین ہے. یعنی اس میں امیر غریب پڑھا لکھا ان پڑھ حکمران طبقہ عوام سب برابر ہیں. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کروں.
یعنی خود میری ذات کو بھی اس قانون سے کوئی استثناء حاصل نہیں۔ پھر اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں دنیا میں عدل قائم کرنے پر مامور ہوں، یعنی مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ دنیا کے اندر مجھے یہ فریضہ دیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر، معاشروں کے اندر جو بے اعتدالیاں ہیں، جو بے انصافیاں ہیں، ایسے رسوم و رواج بن چکے ہیں جس میں ایک فریق کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور دوسرا فریق ظالم ہونے کے باوجود معتبر بنا ہوا ہے، تو میں ایسے تمام چیزوں سے دنیا کو پاک کر دوں۔ اور پھر ایک اور معنی اس کا جو ہم سب عام طور پر اس کو لیتے ہیں وہ یہ کہ جو قضات کا محکمہ ہے، عدالت کا جو محکمہ ہے، اس کو قائم کیا جائے اور لوگوں کو انصاف دیا جائے، اور سب سے پہلے منصف، سب سے پہلے قاضی اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی تھے۔ اللہ ربنا و ربکم، اور یہ جو عدل اور انصاف ہے، یہ جو کتاب کے اندر احکامات ہیں، یہ جو دین ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ دینے والا جو اللہ ہے وہ اصل میں کون ہے؟ وہی تو ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا پرووائڈر ہے، وہی اصل مدبر ہے، وہی یہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کا رب ہے، ہر اس کا جو اس دنیا میں موجود ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال، اور وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال۔ یعنی اگر تم ہماری بات نہیں مانتے، حالانکہ ہم سچ کہہ رہے، تم اس کا انالیسس کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی اگر تم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہو تو پھر تمہارے اعمال جو ہیں اس کا بدلہ تم نے دینا ہے، اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس کا بدلہ ہم نے دینا ہے۔ کہیں ایسا نہیں کہ ہماری کارکردگی کے ذمہ دار تم ٹھہرو اور تمہاری کارکردگی کے ذمہ دار ہم ٹھہرے۔ اور اس کا اوریجن کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، جس کا جو دین ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یعنی یہ اس وقت کی صورتحال جو اس وقت موجود تھی وہاں مکہ میں، کہ سارے دلائل تمہیں بتا دینے کے بعد اب تو میں کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تمہیں بات ماننی ہے تو مانو اور اس پر عمل کرو، نہیں ماننی تو ہم تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اور یہ اصول بھی ہے دین کے ابلاغ کا، دین کے قیام کا اصول بھی ہے کہ اپنے تئیں آپ بہترین طریقے سے بات پہنچا دیتے ہیں، اپنے تئیں آپ ہر چیز کو واضح کر دیتے ہیں، آپ دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ نے ایک قانون بنا دیا ہے، اس قانون پر عمل کرنے والے کے لیے اجر اور ثواب بھی بتا دیا ہے، اور نہ کرنے والے کے لیے پینلٹیز بھی واضح ہو گئی ہیں، اور سب نے مطلب ایک بالکل واضح سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنے کی تو تک بنتی نہیں ہے۔ اب جو اس پر عمل کرے گا تو وہ اللہ سے ریوارڈ پائے گا، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہمارے اور تمہارے بیچ میں۔ کیا جمع کرے گا؟ کہ جو بھی اختلاف، ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمع کریں گے اور ہمارے معاملات کو، اور پھر جو اختلاف اس کے بیچ میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یوم الجمع یعنی قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور وہ لوگ جو دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد ان لوگوں سے جھگڑا کرتے، یعنی جو لبیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت پر کو قبول کر لیتے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں، تو ان کے یہ دلائل جو ہیں، ان کی جو یہ حجتیں ہیں، ان کے جو یہ فلسفے ہیں، یہ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی اصل کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر بالآخر یہ اللہ کے غضب اور اس کے شدید عذاب کا شکار ہوں گے۔ ان کی دلائل کیا تھے؟ ان کی حجتیں کیا تھیں؟
ان کی قرآن کریم جیسی ایک مستند اور محکم کتاب کے سامنے یہ کیسی دلیلیں دیتے تھے؟ کہتے تھے یہ شاعر کا کلام ہے، کہتے تھے یہ جادو ہے، کہتے تھے یہ جھوٹ ہے، پھر کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، یا پھر یہ کہ کمزور طبقہ یہ سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ جو طاقتور طبقہ ہے، ہم چونکہ ان کے زیر تسلط ہے اس لیے ہم دین کو قبول نہیں کر سکتے، ہم وہی کرنے کے پابند ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے بھی کریں گے، جیسے پیچھے بھی آپ نے بہت دفعہ اس مضمون کو پڑھا، اور پھر یہ کہ یہ ساری جو حجتیں ہیں، یہ جو دلیلیں ہیں کہ بندہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا کیسے پتہ نہیں تھا؟ تمہارے پاس تو قرآن موجود تھا، اگر ہم اس دور کی بات کرتے تو تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول موجود تھے، تمہارے پاس پچھلی کتابوں کے ریفرنسز موجود تھے، پچھلے انبیاء کی پچھلی قوموں کے اثرات موجود تھے، اور اگر آج کے دور کی ہم بات کرتے تو تمہارے پاس قرآن موجود ہے۔ ٹھیک ہے تم مسلمان نہیں ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اسلام ایک دین ہے، تم نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، تم نے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی، تم نے سرچ کرنے کی کوشش کی، تم نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی، یا تم بس نفس کے ہی بندے بنے تھے؟ تو کیسے کہہ سکتے ہو مجھے پتہ نہیں؟ پھر دوسری دلیل کیا دیں گے کہ ہم معاشرے میں کمزور تھے اور معاشرے کا چلن ہی یہی تھا، ہم اس کے اگینسٹ جا نہیں سکتے تھے، ہمارے باپ نہیں مانتے تھے، ہمارے شوہر نہیں مانتے تھے، ہمارے فلاں نہیں مانتا تھا، ہم کمزور تھے۔ تو اس وقت بھی کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا یہ نہیں کہیں گے کہ پھر کیا تمہارا ایمان نہیں تھا مجھ پہ؟ کیا تم میری طاقت سے زیادہ ان کی طاقت سمجھتے تھے؟ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں جبکہ میں تمہیں نقصان نہ دینا چاہوں تو؟ کوئی دلیل نہیں، کہیں پر بھی کوئی دلیل کام نہیں آئے گی۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو حق اور میزان کے ساتھ نازل کیا، اور میزان کو، یہاں کتاب اور میزان دو الگ الگ چیزیں آئی ہیں، میزان سے مراد یہاں پر شریعت ہے یا فرقان ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت ایک ایسا ترازو ہے جس کا تول بالکل صحیح ہے، اور وہ بالکل صحیح اور غلط، حق اور باطل، ظلم اور عدل، راستی اور گمراہی کا فرق واضح کر دیتا ہے۔ اور اسی پر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا، ابھی جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ امرت لأعدل بینکم، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف قائم کروں۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ یہ انصاف کیسے قائم ہوگا، کس میزان کے ساتھ، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، اور کیا چیز آپ کو بتائے کہ شاید قیامت قریب ہی ہے۔ یہ جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں تو کیا پتا کہ قیامت قریب ہی آ لگی ہے، اور اس کا اصل وقت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کے لیے وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جنہیں شعور نہیں ہے کہ قیامت اصل میں کیسی ہولناک چیز ہے۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، جو قیامت کو سمجھتے ہیں، جو فلسفی قیامت کی سمجھتے ہیں، جو اس کو یوم الدین سمجھتے ہیں، جو اس کی ہولناکیوں کو سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ دیکھی جائے گی، اور وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ اے جا میٹھا تے اگلا کس نے ڈٹھا۔ وہ کبھی بھی یہ ایسی باتیں نہیں کرتے کہ چلو تم ادھر کو جدھر کو ہوا چلے اور دیکھی جائے گی، سبھی کر رہے ہیں تو تم نے کر لیا تو کون سی بات ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں کہتے، وہ ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے، اور جو قیامت کو اس کے اصل فلسفے کے ساتھ، اس کے اصل حقیقت کے ساتھ نہیں مانتے، اور وہ اپنی عقیدہ آخرت میں خرابی لیے ہوئے ہیں، اور وہ کچھ ایسی بیس لیس تمناؤں میں اور آرزوؤں میں مبتلا ہیں کہ اللہ بس ان کو معاف کر دے گا، اور فلاں ان کو بچا لے گا، اور فلاں کا پلہ پکڑ کے وہ بچ جائیں گے، اور فلاں یہ سفارشی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور یہ کہ ہم جو مرضی کرتے جائیں، ہم تو بس جس نبی کی امت ہیں وہ تو لازماً جو ہیں وہ ہمیں بخشوا کے ہی دم لیں گے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ایسی باتیں جب عقیدے میں آ جاتی ہیں تو پھر لوگ آخرت سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں رہتی کہ وہ کب آئے گی،
تو مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ خراب تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کی جلدی وہی کر سکتا ہے جو یہ وہی کہہ سکتا ہے اچھا پھر لا کے دکھاؤ قیامت، اچھا لا کے دکھاؤ عذاب، جو اس کو مانتا نہیں ہے، جو اس کو سمجھتا نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، جان لیجئے کہ بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں البتہ وہ دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی وہ اصل بات کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر آ بھی گئی قیامت تو جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں سرداری دی ہے وہاں پر بھی دیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اول قیامت آنی نہیں ہے، آ بھی گئی تو دیکھی جائے گی، جہنم کے 19 دروغے ہیں تو ایک پہلوان کہتا ہے 17 کو تو میں دیکھ لوں گا، 2 کو تم دیکھ لینا۔ تو یہ اصل میں ان کی گمراہی ہے، اور وہ گمراہی میں اتنے دور نکل گئے ہیں کہ وہ حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اصل بات کیا ہے۔ ورنہ اگر تھوڑی سی بھی انسان ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے خاص طور پہ آخرت کے متعلق، تو وہ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی بتاتے ہیں نا کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، اور جو زمین اور آسمان پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے۔ تو یہ اصل میں ان کی گمراہی میں دور نکل جانے کی وجہ ہے کہ وہ حقیقت کو پہچان نہیں پاتے اور وہ آخرت کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرتے۔ اور انسان دور کیوں نکل جاتا ہے؟ کیا چیز اس کو کھینچ کے لے جاتی ہے پرے؟ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ انا تؤفکون، تم کدھر کو موڑے جاتے ہو، تم کدھر کو جا رہے ہو، تم کدھر سے دور ہو رہے ہو راستے سے، کون تمہیں لے کے جا رہا ہے؟ تؤفکون، کدھر کو پھیرائے جا رہے ہو۔ تو وہ پھیرایا جانا، وہ دور نکل جانے کی وجوہات کیا ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، اور خواہش نفس جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ پھر حق سے دور لیتے چلا جاتا ہے اور ہر گناہ کی جسٹیفیکیشن دیتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں کبھی بھی اپنے سیدھے راستے سے دور نہ ہونے دیں، اور آسانیوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہماری اصلاح فرماتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگ جو اس مشکل میں ہیں اس وقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں، اپنے پاس سے ان کے لیے اسباب فرمائیں، ان کے گھروں کی آبادی کا انتظام فرمائیں، اور جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، علم نافع پر عمل کرنے والا جو مقبول عمل ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سب کے رزق میں حلال اور طیب رزق میں برکت عطا فرمائے۔ خوش رہیے، خود بھی آسانیاں تلاش کیجیے اور لوگوں میں بھی آسانیاں بانٹیں، نہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں نہ لوگوں کو مشکل میں ڈالیں۔ دین پر عمل کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکل نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔